بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز دعا بن کے، صدا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک پہنچے گی، جو جو سماعتیں سنیں گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے شب و روز اچھے گزر رہے ہوں گے۔ نئے سال کی ابتدا میں ماضی کے زخم، درد، دکھ، تکالیف اللہ وحدہ لا شریک خوشیوں میں بدلتے ہوئے آپ کے ساتھ بہتری اور آسانی والے معاملات فرمائے، آمین۔ دوستو، کچھ رشتے پروان چڑھتے نہیں بلکہ آپ کو کسی بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اس کے عادی ہوں یا نہ ہوں، آپ اسے قبول کریں یا نہ قبول کریں، مگر وہ خود آپ کو اپنے ساتھ لیے نہ جانے کن کن وادیوں میں اپنے ساتھ آپ کو، آپ کے جذبات کو، احساسات کو لیے پھرتے ہیں۔ نہ تو یہاں پر کسی کے یقین دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ کسی پر یقین کرنے کی نوبت آتی ہے۔ بس جب دل تسلیم کر لیتا ہے تو چاہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سٹیپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو اس مقام تک لے آتے ہیں کہ جس طرف بھی واپس لوٹ کے جانا ہو، اپنی ذات کے، جذبات کے، احساسات کے کتنے ٹکڑے ہوں گے سمجھ ہی نہیں آتا۔ دور سے دیکھتے ہیں، دور سے محسوس کرتے ہیں، دور سے سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو وجود ہمیں اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے، جسے ہم اپنے پاس ہر لمحے، ہر وقت محسوس کرتے ہیں، جس کی خواہش، جس کی چاہت، جس کی طلب ہماری نس نس میں رقص کرتی ہے، اس شخص یا شخصیت کو کس طرح سے خود سے دور کریں گے، کر پائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہوگا؟ ایسا سوچتے ہی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی سے اگر کچھ چھوٹے یا بڑے پتھر لڑکتے ہوئے زمین کی طرف جائیں تو وہ کتنی ٹھوکریں کھائیں گے، چٹان کے کس کس کونے کو چھوتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے محسوس کریں گے، اور اختتام پر جس جگہ جا کے وہ رکیں گے، کیا ان جذبات کی، احساسات کی، اس پتھر کی کوئی وقت یا قیمت ہوگی؟ یہ اس پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے نہیں سوچا جاتا۔ اگر کوئی سمجھائے بھی تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، بس ایک دھن سوار ہوتی ہے۔ اس دھن میں کب، کتنا اور کیسے نقصان ہوگا، کون جانتا ہے؟ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کے خیالات و تصورات اس شر کو سوچے بغیر، سمجھے بغیر، کسی بھی طرح سے بے نیاز ہو کے بس چڑھتے چلے جاتے ہیں۔
ہم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو اس مقام سے دیکھتے ہیں کہ جس مقام سے شاید ہی کوئی نیچے کی طرف دیکھتا ہو۔ یہ ان جزیروں کے واقعات ہیں جہاں پر کوئی شخص یا شخصیت آپ کی نس نس میں، آپ کی روح میں اس طرح سے سما جاتی ہے کہ خیر مانگیں تو سب سے پہلے اس کی خیر، امن مانگیں تو سب سے پہلے اس کے لیے امن، سلامتی مانگیں تو سب سے پہلے اسی کے لیے سلامتی، خوشیاں مانگیں تو سب سے پہلے اسی کے لیے خوشیاں۔ پھر آپ اپنے آپ کو فقط ایک جسم ہی محسوس کر سکتے ہیں، نہ آپ کے بس میں آپ کی خواہشات ہیں، نہ خیالات ہیں، فقط آپ ہیں تو صحیح مگر اس کے دم سے ہیں۔ یہ زندگی کے کس موڑ پر اعزاز آپ کو مل جائے، اللہ کی ذات عطا کر دے، اس میں نہ تو کوئی آپ کا کمال ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے چلتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں، منزلوں کو عبور کرتے ہوئے، مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، نہ سفر کی تھکن محسوس ہوتی ہے، نہ الفاظ کی چبھن، بس آپ چلتے چلے جاتے ہیں۔ ان رشتوں کو ہم اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کسی کو بتانا چاہیں، تو یقینی طور پہ الفاظ کی ایک ایسی قلت محسوس ہوتی ہے کہ جو بہت سی کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد بھی ہم ان الفاظ سے عاری ہی رہتے ہیں کہ ہم بیان کر سکیں کہ ہمارے اندر کی صدا کیا ہے، ہماری پکار کیا ہے، ہماری آواز میں موجود جو ایک لرزش ہے، یہ اسی کے وجود کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے پر اس کو کچھ نہ ہو، میں جس بھی حال میں رہوں مگر اس کا حال ہمیشہ اچھا رہے، اس کی ذات سے وابستہ رشتے قائم و دائم رہیں، اس کو ہر قدم میں، ہر موڑ پہ کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہوں۔ وہ صاحب علم ہو، صاحب نصیب ہو، صاحب یقین ہو، صبر کی منزل سے لے کر حالت شکر تک کی منزل میں اس کے لیے فقط کامیابیاں ہوں، اور ہم انہی خواہشات کے تابع ہو کے اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے گرنا یا ٹکے رہنا یا وہاں پر پتھر میں پتھر ہو جانا نہ تو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، نہ ہم اختیار رکھتے ہیں۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ ہر گزرنے والی گھڑی ہمارے الفاظ میں وہ خیر پرو دیتی ہے، وہ التجا پرو دیتی ہے، انہی تسبیح کے دانوں کی طرح جہاں پر ہم کوئی اسم یا عبادتی کلمات پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم ہر گزرتی گھڑی لمحے کے ساتھ اس کی خیر، اس کے لیے امن، اس کے لیے سلامتی چاہتے ہیں۔ ہمارے انداز بدل جاتے ہیں، لہجے وہ نہیں رہتے، تصورات وہ نہیں رہتے، خیالات وہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ پھر ہم نہیں رہتے، ہم میں وہ خم آ جاتا ہے جو خم ہمیں اس کے علاوہ کچھ دیکھنے دیتا ہی نہیں، سوچنے دیتا ہی نہیں۔ بظاہر یا یقینی طور پہ سامنے والا اس تپش کو محسوس کرے یا نہ کرے، محسوس کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، مگر ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر گزرتا لمحہ مستند دلیل کی طرح بار بار یہی نوکنگ کرتا ہے
کہ وہ وجود اب تمہارے چہرے میں، تمہارے لفظوں میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے تصور میں، تمہارے خیالات میں، تمہارے مانگنے میں، تمہارے حاصل کرنے سے لے کر تقسیم کرنے تک کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کی بہت سی عادات میں، آپ کے بہت سے الفاظ میں اس کا رنگ، اس کا انداز چھلکنے لگتا ہے۔ اس کی منزل خیر ہو، اس کی منزل امن ہو، اس کی منزل سلامتی ہو، اس کی منزل ایک ہو جانا ہو، اس کی منزل کھو جانا ہو، مگر اس لذت کو چکھ لینے والے پھر کسی اور لذت کی طرف کہاں جاتے ہیں؟ فنا ہو کر بھی فنا نہیں ہوتے، بقا کی جنگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اڑتی پھرتی تتلیوں کی طرح خزاں کے ان پتوں کی طرح جو ہوا کے چھو جانے سے اس سبز شاخ کو چھوڑ کر اپنی زردی کو ساتھ لیے ہوئے زمیں بوز ہو جاتے ہیں۔ کبھی بہار کی امید، کبھی خزاں کی آمد، پت جھڑ سے لے کے برسات تک کے سفر میں ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر، ہر انداز میں، ہر احساس میں، ہر الفاظ میں جو چہرہ، جو وجود نظر آتا ہے، جس پر ہمیں کبھی بھی قدرت حاصل نہیں ہوتی، مگر وہ قدرت والا ہمیں اس سے جوڑے رکھتا ہے۔ کسی کے لیے وجہ خیر بننا اگر الفاظ میں ہو تو ہر شخص ہی آپ کے لیے خیر مانگتا اور دعا گو لگتا ہے، مگر جب آپ اپنی تنہائی میں اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے الفاظ سامنے نہیں آتے، بہت سے نام سامنے نہیں آتے، فقط خیال یار ہوتا ہے، گل و گلزار ہوتا ہے، کوئی چنگاری نہیں ہوتی، کوئی آتش فشاں نہیں پھٹتا، اندر سے کچھ ہوتا ہے، اور جو اندر سے ہوتا ہے اسے اندر والے ہی بہتر جانتے ہیں، یا جس کے لیے ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے، یا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ حالت ضبط میں رہ کر جب ہم اس سفر میں اپنے وجود کو کھوجنے لگتے ہیں، اور اس وجود کو کہ جس وجود میں ہر مقام پر وہی نظر آتا ہے کہ جس نے آپ کو حاصل کیا یا نہیں کیا، مگر آپ نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا۔ یہاں پر جسم بے معنی ہو جاتے ہیں، یہاں پر دن اور رات کے فاصلے اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں کہ جب ہر وقت ایک ہی نام ہے، ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی تصور ہے، ایک ہی رمز ہے، ایک ہی پکار ہے، تو پھر دن ہو یا رات ہو، تنہائی ہو یا ہجوم ہو، پھر فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا اندر اور آپ کا باہر، جس چہرے کو، جس ذات کو، جس شخصیت کو بنا کسی ہنر کے، بنا کسی عمل کے
دیکھنے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، تو پھر کسی اور کا مقام، کسی اور کا وجود، کسی اور کی موجودگی اس سحر کو نہیں توڑ پاتی۔ کچھ لوگ تو اپنے وجود پر ایک اور وجود پہن لیتے ہیں کہ یار کا پردہ رہے، دلدار کا پردہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا وجود رہے یا نہ رہے، مجھ میں موجود جو ہے بس وہ رہے، ہر سو رہے، ہر جا رہے۔ بے شمار خواہشات کو اپنے ہی ہاتھوں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں اس طرح سے ہم خود سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سفر میں درد، تکلیف، کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا عمل وہ اہمیت نہیں رکھتا جتنا اس کا وجود، اس کا ہونا، اس کا تصور، اس کا خیال رکھتا ہے۔ بہت سے رشتے ہماری زندگیوں میں فقط اس لیے اپنا وجود قائم رکھتے ہیں کہ جن سے جڑنے کے بعد ہمیں اپنا آپ مکمل محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہم خود ہی اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اپنے الفاظ کی نفی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے رشتوں کی بھی نفی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی اور سمت لیے چلے جاتے ہیں۔ اس عمر میں تکلیف کا باعث یا مشکل کا وہ لمحہ اس لمحے سامنے آتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ڈھونڈ پاتے، جب آپ اپنی ذات کو اگر تلاش کرنے نکلیں بھی تو ہر بار خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ حالت سجدہ سے لے کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے میں بھی جو نام، جو ذات شامل رہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر آپ کا وجود کہاں؟ پھر تو بس وہی ہے۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کے پالنے والا بھی وہی عطا کر رہا ہے، وہی دے رہا ہے، مگر جو دے رہا ہے یقین آنے سے دلانے تک کی منزل اس پل صراط کی طرح محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک لمحہ یا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھر آپ کو پتھر سمجھتے ہیں، شجر آپ کو شجر سمجھتے ہیں، دریا آپ کو دریا سمجھتا ہے، پہاڑ آپ کو پہاڑ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو آپ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ آپ کے الفاظ، آپ کا لہجہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر آپ کے اپنے بس میں نہیں رہتی۔ آپ کے اپنے اختیارات آپ سے لے لیے جاتے ہیں۔ پھر یہ تھوڑے ہی ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ وہ میں کا لفظ آپ کے وجود سے جس طرح چمڑی اترتی ہے اس طرح سے کھینچ کے اتار دیا جاتا ہے۔ آپ اس قید سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی یقین کرے یا نہ کرے، اب کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اب آپ اس سمر سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب آپ کی آئیڈینٹی میں
آپ کا اپنا وجود کہیں پر نہیں ہے، اب آپ منسوب ہو چکے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو نسبت پا جاتے ہیں، جن کا شمار ان نسبتیوں میں ہوتا ہے کہ جن کا محبوب انہیں قبول کر لیتا ہے۔ آپ چھپ چھپ کے روئیں، محفل میں روئیں، آپ کے اشک بہیں، حالت سجود میں بہیں، التجا میں بہیں، مناجات میں بہیں، آپ گڑ گڑائیں، آپ پکاریں یہ کیا ہے؟ پھر آپ اس کیا کو کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ سے سوالات بھی لے لیے جاتے ہیں۔ پھر تو بس جی کا لفظ رہ جاتا ہے۔ اس ایک جی میں آپ کا سر جھک جاتا ہے، خم آ جاتا ہے، سوچ، خیال اور تصور اتنے رنگ دکھا دیتے ہیں، اتنا اڑا دیتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں آپ کہ پھر پیچھے میں کہاں، بس جی، پھر جی حضوری ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر سانس، دھڑکنیں، ان کی کاؤنٹنگ یہ آپ آزاد ہو کے ہی بتا سکتے ہیں، خود سے بے نیاز ہو کے ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر رہ جاتا ہے تو فقط روح کا اور جسم کا ایک رشتہ، باقی نہ دل اپنا، نہ خیال اپنا، نہ سوچ اپنی، نہ تصور اپنا، پھر تو اپنا کچھ بھی نہیں۔ اگر محسوس کر سکیں تو خود ہی محسوس کر لیجئے گا کہ کچھ الفاظ، ان کا مطلب، ان کا مفہوم شاید سماعتوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سماعتوں کے لیے بنتا ہی نہیں کہ کوئی سن کے اپنی رائے دے۔ یہ وہ سلسلے ہیں کہ جب آپ کی دھڑکن صدا دیتی ہے، اس صدا میں آپ کیا پکارتے ہیں، وہ پکار کہاں تک پرواز کرتی ہے، یہ اس پکار کو عطا کرنے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے تو فقط محسوس کرنا ہے کہ صدا میں کی ہے یا تو کی ہے، یا اس سے ہٹ کر ہو کی ہے۔ آپ کا وجود، آپ کا رواں رواں بے نیازی کی وہ مثال بن جاتا ہے کہ آپ کو چھونے والی ہوا بھی جو پیغام دیتی ہے، یہ پھر وہیں سے آتا ہے کہ جہاں آپ اپنا سب کچھ چھوڑ آتے ہیں۔ آپ کا سب کچھ وہیں پر ہوتا ہے۔ پھر دل سکون نہیں مانگتا، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، لوگوں کے رویے، آپ کے اپنے الفاظ یہ ترجمانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ پہ جو چیز اثر رکھتی ہے وہ وہی ہے کہ جو اندر والا اندر سے کبھی دعا بنا کر، کبھی التجا بنا کر، کبھی مناجات کی صورت میں اتارتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ کون، کہاں، کب، کس حال میں
جل رہا ہے، جلا رہا ہے، مٹ رہا ہے یا مٹا رہا ہے، لڑ رہا ہے یا لڑا رہا ہے، یہ تو دائمی کیفیت ہی بتا سکتی ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ کوئی چوٹ کھا کر سنبھلتا ہے، کوئی چوٹ لے کر سنبھلتا ہے، کوئی بار بار اس لذت کو چوٹ کھا کے محسوس کر کے خود کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، کسی کے لیے بھلائی کا سبب بن سکیں، کسی کی بہتری مانگ سکیں، سوچ سکیں، چاہ سکیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا وجود، ہمارا عمل، ہماری آخری سانس تک کسی کی بھلائی کے لیے منتخب ہو جائے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہم میں موجود وہی کہتا ہے کہ جس کی سن لینے کے بعد کسی اور کی نہیں سنی جاتی، جس کی مان لینے کے بعد پھر کسی اور کی مانی ہی نہیں جاتی، اس سے مل لینے کے بعد پھر کسی اور سے کہاں ملنے کو دل کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بظاہر روزے روشن کی طرح ہر کام میں مصروف تو رکھتے ہیں، مگر اس مصروف کے اندر بھی وہی ہے جو ہمیں مصروف رکھتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ دنیا کو ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس عمل میں، اس فکر میں، اس سوچ میں، اس رہنمائی میں، اس بھلائی میں ہمارا محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کو زوال نہیں آتا جن کو ہم نہیں وہ کمال بخشتا ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے۔ دوستو، اپنی ذات سے جڑے رشتوں کا بہت خیال رکھیے گا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے کب کہاں کس کے لیے کس سے منسوب ہو کے آپ کو بھی وہ مقام مل جائے، آپ کو بھی وہ خلوص مل جائے، آپ کو بھی وہ الفاظ مل جائیں جو کسی بشر کی زبان سے ادا نہیں ہوتے، کسی زبان پہ آ کے وہ الفاظ رقص نہیں کرتے، بلکہ ایک قلب دوسرے قلب کو مخاطب کر کے جب کچھ کہتا ہے تو اس کے لیے سماعتیں ضروری نہیں ہوتی، فقط وہ ایک احساس ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی دائمی کیفیت کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں بس تو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوشیوں میں رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہر مقام پر، ہر موڑ پر، ہر نئی صبح، ہر آنے والے کل کو آپ جب بھی ملیں خیر سے ملیں، امن سے ملیں، سلامتی سے ملیں، وجہ قرار ہو کے ملیں، وجہ رحمت بن کے ملیں، اپنی ذات کے لیے اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے، افراد کے لیے، معاملات کے لیے آسانیاں حاصل کریں، اور اس یقین سے کہ آپ کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں آپ کو۔
اور آپ کی